حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ غصہ آگ ہے، جو اس سے روک لے وہ آگ بجھا دیتا ہے، اور جو اس سے نکال دے وہ خود اس میں جلتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ خاموشی کا نقصان دور ہو سکتا ہے مگر زبان کا نقصان دور نہیں ہو سکتا۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ خدا سے ڈرو، پھر تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ زندگی کے دن بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جب تک زندہ ہو نیک کام کرو۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سب حماقتوں میں سب سے بڑی دنیا سے محبت کرنا ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ موقع پرندے کی طرح تیزی سے اڑ جاتا ہے مگر واپس آنے میں دیر لگتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے؟ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے۔ خدا سے ڈرو، پھر تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ علماء اس لیے غریب اور بے بس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں اور ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ جب صبر گیا ایمان گیا، جب سر گیا جسم گیا۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اپنے ضمیر کو صرف جنت کے لیے قربان کرو۔ عالم زندہ رہتا ہے اگرچہ وہ مر جائے، تمام فضیلت کا حاصل علم ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچو، جہالت میں بات نہ کرو، فضول گفتگو سے بچو۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ محض گمان پر فیصلہ کرنا انصاف نہیں، جو اپنی قدر نہیں جانتا ذلت کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے خوش وہ ہے جسے اللہ نے نیک بیوی عطا کی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں گے اسے بیگانے مل جائیں گے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان کی قیمت اس کے عزائم کی بلندی سے ہے۔ علم روح کو زندہ کرتا ہے۔ دل کو دعا سے روشن کرو، دل کو ایمان سے مضبوط کرو، خواہشات کو
تقوی سے دباؤ۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ عالم کا احترام خدا کا احترام ہے، سخاوت خامیوں کو چھپا دیتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کنجوس کی دولت پتھر کی طرح بیکار ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ خواہش انسان کا سب سے پرانا دشمن ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو زمین پر چلتے ہیں ایک دن اس میں دفن ہوں گے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ دولت اور لالچ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایمان کے بغیر دولت سب سے بڑی غربت ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ غرور ترقی کو روکتا ہے اور عظمت کو برباد کرتا ہے۔ زبان کا زخم نیزے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ جو انسانیت کو سمجھے وہ تنہائی پسند کرتا ہے، حق بہترین دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت جھوٹ بولنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بہ دن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت غصہ کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کی دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسے ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ بہترین بدلہ برائی کا یہ ہے کہ تم اس کا جواب نیکی سے دو۔ زبان شیر سے زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے اسے قابو میں رکھو۔ علم دولت سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کو تمہیں بچانا اور سنبھالنا پڑتا ہے۔ صبر ایمان کا ایسا سہارا ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، جیسے جسم کے لیے سر ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت عقل ہے، کیونکہ دولت چوری ہو سکتی ہے مگر عقل ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ کسی کو دوست بنانے سے پہلے اسے آزما لو، کیونکہ انسان مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے۔ علم انسان کو بلندی اور عزت عطا کرتا ہے، جب جہالت اسے پستی اور ذلت میں گرا دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ہی وعدہ کرو، کیونکہ وعدہ پورا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے۔ کسی کی برائی کا سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آؤ تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ جس شخص کا دل زندہ اور ایمان سے منور ہو جاتا ہے اس کی زبان ہمیشہ نرم، میٹھی اور دوسروں کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے۔ دل کا سکون اور روح کی راحت صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کی چیزوں میں یہ سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہی عدل اور انصاف کی بنیاد ہے۔ اچھا اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب اور مخلوق کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ خاموشی انسان کی عقل کی علامت ہے اور زیادہ بولنا اکثر نادانی کی دلیل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ نفس ہی انسان کو گمراہی کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اپنے نفس پر قابو پا لے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پہچانو، کیونکہ زبان سے ہر کوئی نیک بن سکتا ہے مگر حقیقت اس کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس سے طاقت ملتی ہے۔ کمزوری کے وقت تو سب اچھے بنتے ہیں مگر طاقت کے وقت اصل کردار سامنے آتا ہے۔ غصہ شیطان کی آگ ہے جو انسان کے ایمان کو جلا دیتا ہے، اسی لیے جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ اور وضو کر لو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے،
اور بدترین وہ ہے جو دوسروں کو نقصان دے کر خود فائدہ اٹھائے۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ تقوی اور ایمان کا ہے، باقی سب رشتے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب اسے دو چیزیں ملیں، مال اور اختیار۔ مال ملے تو دیکھو وہ اسے کہاں خرچ کرتا ہے، اور اختیار ملے تو دیکھو وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، کیونکہ جس کے اپنے عیب زیادہ ہوں وہ دوسروں کے عیب دیکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح بھول جاتا ہے۔ اپنے دل کو نرم رکھنے کے لیے غربا کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے دکھ سنو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ یہی عمل دل کو تکبر سے بچاتا ہے۔ حسد انسان کے ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ سب سے زیادہ بزدل وہ ہے جو دوستوں کو چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ جا ملے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے غمگین مت ہو، کیونکہ رزق تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ نیکی کرنے میں سستی مت کرو، کیونکہ نیک عمل ہی وہ سرمایہ ہے جو قبر اور آخرت میں تمہارا ساتھ جائیں گے۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے، اور عمل بغیر اخلاص کے ایسے ہے جیسے جسم۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خطا دیکھ کر تمہیں پیار سے سمجھائے، نہ کہ خوشامد کر کے یا تمہیں دھوکہ دے کر۔ اچھے اخلاق انسان کے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں، اور برے اخلاق ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ نیکی کرنے میں سستی مت کرو، کیونکہ نیک عمل ہی وہ سرمایہ ہے جو قبر اور آخرت میں تمہارے ساتھ جائے گا۔